الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أو كما قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں حمد ثنا اللہ جل وعلا کے لیے ہے جو سب کا خالق مالک رازق ہے. درود سلام بے حد بے حساب ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو امام الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین ہے. اللہ کریم ہمارا اول وقت میں آنا سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. احباب ویسے تو سوشل میڈیا جو ہے یہ شر کا مجموعہ ہے. بہت ساری قباحتیں ہمیں اس میں نظر آتی ہیں. پرنٹ میڈیا ہو الیکٹرانک میڈیا ہو سوشل میڈیا ہو اکثر اس میں فحاشی ہے عریانی ہے اور کوئی بھی شخص ایرا غیرہ اپنے حساب سے جو بھی ڈال دے بے لگام گھوڑے کی طرح ہے. کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. بعض اوقات شر میں بھی اللہ تعالیٰ نے خیر کے پہلو کچھ رکھے ہوتے ہیں. یہ جو سوشل میڈیا میں خیر کا پہلو جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو قومی چہرہ ہے ہمیں دکھاتا ہے. سوشل میڈیا یہ آئینے کی طرح ہے. ہمیں ہماری حالت بتاتا ہے کہ یہ ہو تم من حیث القوم. تم پاکستانی ہو ہندوستانی ہو بنگالی ہو افغانی ہو جو کچھ تمہارے ملک میں ہو رہا ہے اس کی حقیقت تمہارے سامنے لا کے رکھ دیتا ہے. اسی سے ہمیں اپنے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اخلاقی طور پر کہاں کھڑے ہیں. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی بھائی سے جائیداد پر لڑتے ہوئے مارا گیا. اسی سوشل میڈیا پہ ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ باپ مرا ہوا ایمبولنس میں رکھا ہوا ہے اس کے ہاتھ کو کفن سے نکال کے انگوٹھا لگواتے ہیں اولاد وراثت کے لیے. اسی سوشل میڈیا میں یہ ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی سے لڑتے ہوئے بیوی کو آگ میں ڈال دیے یا بیوی کو زندہ جلا دیا. بھوک کی وجہ سے غربت کی وجہ سے ایک باپ نے اپنے بچوں سمیت نہر میں کود کر خودکشی کر لی. یہ سارا کچھ ہمیں میڈیا دکھاتا ہے اور قوم کی حالت ہمیں نظر آتی ہے. جن ماں باپ نے ساری زندگی بچوں کو پالا پڑھایا بڑا کیا شادیاں کی ایک وقت ایسے بھی آیا کہ انہی ماں باپ کو اٹھا کے گھر سے فارغ کر دیا. تو جو ظلم کی کیفیت ہے یہ ہمیں دکھائی جاتی ہے. گھروں میں بھی ظلم خاندانوں میں ظلم معاشرے میں ظلم ملک میں ظلم حکومت کے ایوانوں میں ظلم قاضی کی عدالت میں ظلم. جو جہاں ظلم کرتا ہے اس ظلم جو ہمارا اصلی چہرہ ہے ہمیں دکھاتا ہے. ظلم اگر گھر میں آ جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے. ظلم اگر خاندان میں آ جائے تو خاندان کو پارا پارا کر دیتا ہے. ظلم اگر حکومت کے ایوان میں آ جائے تو وہ حکومت برباد ختم. ظلم اگر ملک میں آ جائے تو ملک برباد ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کفر اور شرک کے ساتھ تو ملک قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ
ظلم کے ساتھ ملک نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے رحمان اور رحیم، اور اسی کا نتیجہ ہے، یہ اس کی رحمت ہے کہ باوجود بہت ساری نافرمانیوں کے، باوجود غلاظتوں کے، خطاؤں کے، بغاوتوں کے، اللہ پھر بھی ہم پر رحمان و رحیم ہے، اللہ پھر بھی ہم پر رحمت فرماتا ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں، کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ اللہ پکڑ فرماتا ہے، اللہ نہیں چھوڑتا، پھر ڈھیل ضرور دیتا ہے، لیکن ان بطش ربک لشدید، وہ پکڑتا ہے، نہ صرف دنیا میں، آخرت میں بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں، ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ تعالی لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، کتاب الآداب میں سے 4902۔ فرماتے ہیں کوئی گناہ اس بات کے زیادہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو دنیا میں بھی اس کی سزا دے اور آخرت میں بھی دینے کے لیے اس سزا کو اٹھا رکھے۔ ہاں، دو گناہ اس بات کے لائق ہے، کون؟ ایک ظلم اور دوسرا ناتا توڑنا۔ دنیا میں بھی عذاب ہے اور پھر آخرت میں بھی اس کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کسی پر ظلم کرنا، اور دوسرا تیری تیری میری میری۔ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، اور یہ جو رحم کے رشتے ہیں اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن روانہ کرتے ہیں تو آپ کچھ نصیحت فرماتے ہیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث 2448 فرماتے ہیں، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کیوں؟ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اے میرے صحابہ اپنے ظالم یا مظلوم بھائی کی مدد کیا کرو۔ تو ایک ساتھی نے، ایک شخص نے پوچھا، صحابی نے، یا رسول اللہ یہ مظلوم کی مدد تو ہم کرتے ہیں، سمجھ میں بھی آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں ہم؟ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6952۔ کیا فرماتے ہیں؟ تو اسے ظلم کرنے سے روک دے، یہی اس کی مدد ہے۔ ظالم کی مدد کرو، کس صورت میں؟ کہ اس کو ظلم نہ کرنے دو۔ یہ جو تو حرکت کر رہا ہے یہ ظلم ہے، تو ظالم کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ، اسے آگ کا منظر دکھاؤ کہ اگر ظلم کرو گے تو تمہاری جگہ جہنم کی آگ ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو کسی مومن کو قتل کرے جان بوجھ کر بغیر کسی گناہ کے، تو اس شخص کی جگہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جہاں اللہ کا غضب دیکھے گا، جہاں اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور عذاب عظیم ہوگا وہاں اس کے لیے۔ تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ ظالم کی مدد یہ کہ اس کو چہرہ دکھاؤ کہ تم کر کیا رہے ہو، تمہارے منہ کو خون لگ گیا، تمہارے ہاتھ مسلمان کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، تم جو ظلم کر رہے ہو یہ بربادی ہے، تباہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اگر کوئی برائی دیکھو، طاقت قوت استطاعت ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر یہ قوت طاقت حیثیت نہیں ہے تو زبان سے روکو، یہ بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں تو برا سمجھو اسے۔ یہ ایمان کا لوسٹ لیول ہے۔ اگر دل میں بھی برا نہ سمجھو نا کہ بھئی ٹھیک ہی ہو رہا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرے۔
یہ ممبر رسول جو ہے نا، یہ مصلی بھی رسول اللہ کا ہے، یہ ممبر بھی رسول اللہ کا ہے۔ ہم پل صراط پہ کھڑے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، خطباء ہیں، جو علماء ہیں، یہ پل صراط پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف مظلوم ہے، دوسری طرف ظالم ہے۔ ایک طرف مظلوم کا خون بہہ رہا ہے، دوسری طرف ظالم کے جبڑوں کو خون لگا ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، اگر رسول اللہ کے سامنے ایسا ہوتا تو کیا رسول اللہ خاموش ہوتے؟ سوال پوچھ رہا ہوں۔ آج جو غزہ کی کیفیت ہے، غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایمان سے بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، رسول اللہ ایسے حالت کو دیکھ کر آپ خاموش ہوتے؟ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، جو برما میں ہو رہا ہے، کیا رسول اللہ خاموش ہوتے؟ جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جو کشمیر میں ہوا، ان حالات پر رسول اللہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ جو مسلمانوں پر پاکستان کے اندر غزہ آپ نے بپا کیا، یہ ظلم ہے اور اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ مظلوم کی دلجوئی کرنا اور ظالم کو اس کا چہرہ دکھانا، اس کا ظلم بتانا، یہ بہت ضروری ہے۔ ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے، ہم ڈرتے۔ میں واللہ باللہ ثم تاللہ یہ بات کر رہا ہوں، اس وقت فرشتے لکھ رہے ہیں یہ گفتگو۔ میں ڈرتا اس بات پر ہوں کہ اگر آج بھی میں وضو کے فرائض بتانا، آج بھی میں غسل کے کوئی فرائض بتاؤں آپ کو، کہ کل محشر کے دن اللہ اور اس کا رسول یہ نہ پوچھے، بتاؤ تم ایک منصب پر تھے، تم اور تو کچھ نہیں کر سکتے تھے، قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا حکم تو بیان کر سکتے تھے نا، تم اللہ رسول کا پیغام تو بتا سکتے تھے نا۔ جو ظلم ہو رہا ہے، چونکہ ہم پاکستان سے ہمارا تعلق ہے، تو کم از کم اپنے ملک کا حال تو بیان کرے کہ ظلم کو روکا جائے۔ اسی ڈر کی وجہ سے یہ میں نے اپنا جو خطبہ جو جمعہ تیار کیا تھا آج کے دن کے لیے، وہ اختیارات مصطفیٰ پر تھا، رسول اللہ کے اختیارات کیا کیا ہیں، عقیدے کی بات۔ لیکن وہ خطبہ میں نے پیچھے رکھا، جو ضرورت تھی آج کے دور کی، جو آج کے خطبے کی ضرورت تھی، میں نے اسی کو سامنے رکھا ہے۔ اور آپ کے سامنے میں قرآن بیان کروں گا۔ 20واں سپارہ 28ویں سورت سورہ قصص ہے۔ اللہ کریم نے اس سورت کو نازل کیا، اس کے آغاز میں فرعون کا بیان کیا ہے اور اختتام پر قارون کا بیان ہے۔ یہ دو انسانوں کے نام ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دو انسان جن کا نام لیا گیا ہے، ان دونوں کا ذکر جو ہے صرف تاریخی حیثیت سے یا واقعے کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ دو طرح کے انسانوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ دو بندے نہیں، بلکہ دو طرح کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ انسانوں کی ایک خاص قسم ہے جس کی نمائندگی فرعون کرتا ہے، انسانوں کی ایک اور خاص قسم ہے جس کی نمائندگی قارون کر رہا ہے، اور یہ دونوں انسان قرآن ان کو پسند نہیں کرتا، ان کی طرز زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام جس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ یہ دو انسان نہیں ہے۔ انسان جب حق کا راستہ چھوڑتا ہے، انحراف کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، تو اس کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور یہ اسباب کوئی نئے نہیں ہیں، یہ پرانے چلے آ رہے ہیں، یہ اسباب پرانے چلے آ رہے ہیں۔ اثرات تو نئے ہوتے ہیں، منحرفین، انحراف کرنے والے، بغاوت کرنے والے، یہ نئے ہوتے ہیں، نئے نئے چہروں کے ساتھ آتے ہیں، لیکن راستہ سب کا، طریقہ سب کا، ظلم سب کا ایک ہی ہے۔ ایک راستہ انحراف کا، بغاوت کا، ظلم کا، جس پر چل کر بندہ اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، وہ راستہ ہے اقتدار کا، حکومت کا، اختیار کا، اقتدار کا، طاقت کا نشہ۔ اگر کسی انسان کو قوت اور اقتدار ملے اور اس احساس اور شعور کے ساتھ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک امانت ملی ہے،
میں نے اپنی اس حکومت کو، اللہ کی دی ہوئی طاقت کو، اقتدار کو، اختیار کو شریعت کے تابع رہ کر میں نے حکومت کرنی ہے، قرآن کے نور کے ساتھ میں نے حکمرانی کرنی ہے، اللہ کا خوف رکھتے ہوئے میں نے حکمرانی کرنی ہے، عدل کا پیمانہ رکھتے ہوئے، نظام مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے میں نے حکمرانی کرنی ہے۔ پھر یہ حکمرانی جناب داؤد علیہ السلام کی حکومت ہے، پھر یہ حکومت جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہے، پھر یہ خلافت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی خلافت ہے، پھر یہ حکمرانی اور خلافت ھذا من فضل ربی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص اقتدار، حکومت کو اپنی سیاسی بصیرت، عقل و فہم، سمجھ بوجھ، قابلیت کی طرف نسبت کر دے کہ یہ اللہ کی کدھر دی ہوئی امانت ہے، یہ تو میں نے اپنی طاقت سے، قوت سے یہ اقتدار حاصل کر لیا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں، یہ میری ذاتی محنت، کوشش اور میری مقبولیت کی وجہ سے ہے، میرے پاس اللہ کی امانت نہیں ہے، یہ میرا اختیار ہے، ذاتی قابلیت ہے، تو پھر فرمایا کہ یہ انحراف بندے کو اس راستے پر لے جاتی ہے کہ جس کی منزل فرعونیت ہے، پھر یہ وہ راستہ ہے جس کی آخری انتہا فرعونیت ہے۔ اس میں بندے کو اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں فرعون ہوں، نہیں، اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ فرعونی جماعت کا ایک فرد ہے، یہ ایک فرعونی جماعت کا ایک فرد ہے۔ جس شخص میں یہ 6 جرائم جو سورہ قصص کے اندر اللہ نے فرعون کے بارے میں بیان کیے، جس کے اندر یہ جرائم پائے جائے، اسی فرعون کی طرح یہ بھی فرعون ہے، جیسے اللہ نے اسے برباد کیا ایسے ہی اللہ اس کو بھی برباد کرے گا۔ جیسے اس فرعون کو اللہ نے غرق کیا تھا، آج کے دور کے اس فرعون کو بھی اللہ اسی طرح غرق کرے گا۔ جرائم بتانے سے پہلے ذرا منظر نظر میں رکھیں، یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو دور کیا تھا، کس طرح کے حالات تھے، وہ زمانہ کیا تھا، وہ کیفیت کیا تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جب اسلام کی دعوت دی نا تو 5-6 سال کا بھی پیریڈ گزرا تھا، اور بمشکل 100-125 صحابہ کرام تھے، اور کن لوگوں نے مخالفت کی؟ وہ جو قریش کے سردار ہیں، ان لوگوں نے مخالفت کی جن کے ہاں مال کی کمی نہیں، طاقت کی کمی نہیں، اسلحے کی کمی نہیں، افراد کی کمی نہیں، فوج کی کمی نہیں۔ ان لوگوں نے مخالفت کی جن کی افرادی قوت بھی تھی، مالی قوت بھی تھی، اقتدار کا نشہ بھی تھا، جن کے سامنے انسان نہ ہوتا تھا، ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ وہ لوگ اتنے ظالم جابر، سارے عرب میں قتل و غارت گری ہوتی تھی، قافلے لوٹے جاتے تھے، لیکن چور ڈاکو بھی ان کے قافلے کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے تھے۔ کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ ابو جہل کا قافلہ ہے، یا ابو لہب کا قافلہ ہے، یا عتبہ و شیبہ کا قافلہ ہے۔ اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو انہی لوگوں نے مخالفت کی۔ ایک طرف مٹھی بھر جماعت اور دوسری طرف اتنی بڑی پاور ہے، ایک طرف مظلوم طبقہ ہے، صحابہ کرام، بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی جیسے لوگ، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ جیسے لوگ ہیں، اور دوسری طرف طاقت کے نشے میں چور ابو جہل، ابو لہب جیسے بدبخت تھے۔ احباب، صحابہ کرام میں سے بعض کے دل میں ممکن ہے کسی وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا کہ ہمیں بار بار بشارتیں دی جا رہی ہیں، کامیابی کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اچھا انجام اللہ کے نیک بندوں کا ہی ہونا ہے، لیکن بظاہر حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں، بظاہر مادی اسباب نہیں ہے، بظاہر اسباب کے اعتبار سے کوئی صورت سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی تو کیسے کامیابی حاصل ہوگی، کس طریقے سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ حالات ایسے ہیں، ایک طرف مکہ کے ایسے غنڈے بدماش ہیں اور دوسری طرف شرفاء ہیں، تو شرفاء کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورہ قصص نازل فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دور میں سورہ قصص نازل فرمائی، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرعون پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے بیان کا آغاز فرمایا کہ وہ سارے جرائم جو فرعون کے اندر موجود تھے، وہ آج مکہ کے جو فرعون ہے، ابو جہل میں، ابو لہب میں، اور دوسرے جو سردار ہے کافر، وہی خامیاں جو فرعون میں تھی، یہی خامیاں ان میں موجود ہیں۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں برباد کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی برباد کرے گا. پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جناب موسیٰ کو ہم نے فرعون کے محل میں پہنچایا، فرعون کے محل میں ہی پرورش ہوئی، فرعون کے محل کے نظام کا مشاہدہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے کام لیتے ہوئے اس سارے نظام کو، سسٹم کو ختم کر دیا. حضور کی ولادت بھی فرمایا مکے میں ہوئی، حضور کی ولادت بھی قریش کے خاندان میں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بھی اس جگہ ہوئی جو اس سارے نظام، جو سارے ظلم، جبر، استحصال اور فرعونیت کا مرکز تھا، جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے اس مقام پر پیدا فرمایا. جس طرح بغیر ظاہری مادی اسباب کے اس فرعون کا نظام درہم برہم ہوا تھا، اسی طرح ظاہری اسباب، مادی حیثیت وہ سامنے نہ بھی ہو، اے محمد ہم تمہارے دشمن ابو جہل کو، ابو لہب کو اسی طرح برباد کر دیں گے. فرعون کے جرم کیا تھے؟ پہلا جرم سورہ قصص کی آیت نمبر 4 سے دیکھیں، ان فرعون علا فی الارض. پہلا جرم جو قرآن بیان کرتا ہے، فرعون وہ شخص تھا جس نے زمین میں بڑائی اختیار کی. ہمارا ایمان ہے بڑا کون ہے؟ اجے بھی نہ بول سو، بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر. کاش یہ قوم بولتی تو پھر یہ فرعون ہمیں نظر نہ آتے. ہمارا ایمان کیا ہے؟ اللہ اکبر. سب سے بڑا کون؟ اللہ ہے. طاقت، قوت، اقتدار، اختیار، اسلحہ، ملک، سب کچھ دینے والا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جو اللہ مہربانی فرماتا ہے بندے کو اسی حساب سے اللہ کے آگے اپنی گردن جھکانی چاہیے. تو آپ نے سنا نا، میوہ جتنا درخت پر ہو شاخی اتنی ہی جھکتی ہے. فرعون کا جرم کیا؟ کہا وہ خود کو سب سے بڑا خدا کہنے لگا، بڑائی شروع کر دی. ہر وہ شخص جو اقتدار اور قوت اور طاقت کے نشے میں مست ہو کر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھے اور چاہتا ہو کہ میرا آرڈر چلے ملک کے اندر، جو میں چاہوں وہی ہو، جسے میں اندر کرنا چاہوں وہ اندر جائے، جسے میں باہر رکھنا چاہوں وہ باہر آئے، جو اس طرح کی سوچ کا مالک ہو، کہا یہ بھی اسی فرعونی جماعت کا ایک سسٹم کا وہی فرد ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نظام مصطفیٰ زندہ باد، زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا جرم وجعل اہلها شیعا، لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا. ڈیوائڈ اینڈ رول کرو. یہ فرعون کے میں بتا رہا ہوں جرم کیا ہے؟ ڈیوائڈ اینڈ، گروہوں میں. وجعل اہلها شیعا، گروہوں میں تقسیم کر دو. کیونکہ اگر یہ گروہ سارے مل گئے تو میرا نظام کیسے چلے گا؟ یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے تو فرعونی نظام چل ہی نہیں سکتا. فرعونی نظام کو اگر توڑنا ہے، فرعونی نظام کو اگر چلانا ہے تو قبطیوں کو الگ کرو، بنی اسرائیل کو الگ کرو، گروہوں میں تقسیم کر دو. آج بھی فرعونی سسٹم اگر کامیاب ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام منتشر ہے. کوئی ایک کے نعرے لگاتا ہے، کوئی دوسرے کے نعرے لگاتا ہے. تو اسی لیے فرعونی سسٹم اپنا کام دکھایا جا رہا ہے. تیسرا جرم فرمایا یستضعف طائفۃ منہم، کمزور کو کمزور کرتے چلے جاؤ. ایک گروپ کو کمزور کرو، دوسرے کو طاقت دیتے ہی جاؤ. یہ سسٹم کس کا ہے؟ یہ نظام فرعونی نظام ہے. یہاں کلاسز بنا دی، اپر کلاس الگ ہے، لوور کلاس الگ ہے. ہماری مرضی کا وزیر لگے گا تو پھر سسٹم چلے گا. ہم جسے بنانا چاہیں اسے بناؤ. یہ فرعونی نظام ہے. اس نظام میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی بھی ایک ہی صف میں نظر آتے ہیں. یہ محمدی نظام ہے. محمدی نظام میں ابو بکر اور بلال حبشی میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. فرعونی نظام ڈرتا ہے کہ کہیں محمدی نظام نہ آ جائے، کیونکہ اگر محمدی نظام آ گیا تو پھر تو غریب بھی ہمارے ساتھ ہماری صف میں کھڑا ہوگا، اور یہ ہم کب برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ ہمیں فرعونوں سے محفوظ رکھے. فرعونی نظام میں ایک گروہ کو کمزور کیا جاتا ہے اور دوسرے طبقے کو طاقتور کیا جاتا ہے.
جیسے فرعون نے کیا تھا نا، قبطیوں کو اختیارات بھی دیے، عہدے بھی یہ مراعات بھی دی ہیں، اور دوسری طرف بنی اسرائیل 2 وقت کا نان شبینہ انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا، کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ فرعونی نظام کیا ہے؟ فرعونی نظام میں یہ ہے کہ آپ کے کھانے ہیلی کاپٹر میں آیا کریں گے۔ فرعونی نظام کیا ہے کہ آپ کے گھوڑے بھی پستے اور بادام کھائے اور غریب کا بچہ بھوک سے مر جائے، یہ فرعونی نظام ہے۔ فرعونی نظام کیا ہے؟ فرعونی نظام کہتا ہے امیر کو امیر تر بناؤ، غریب کو اسے اور بھی مارو، غربت نہیں غریب کو ختم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چوتھی بات، چوتھا جرم جو فرعون کا تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ یذبح ابناءہم، ان کے بچوں کو مار دو، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دو۔ فرعون کو بتایا گیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آنے والا ہے، وہ مظلوم طبقہ جو ہے نا ان میں ایک بچہ آنے والا ہے جس نے سارے بنی اسرائیل کو اکٹھا کرنا ہے، متحد کرے گا، اور پھر متحد کر کے ان کی طاقت کے ذریعے سے بغاوت کر کے تمہارے نظام کو، سسٹم کو برباد کر دے گا۔ تو اس نے آرڈر کیا جاری کیا؟ اجے نہ بولیں، اجے بولن دا موقع نہیں، بچے مار دیں ابھی نہ بولیں، بڑا وقت ہے، ہمارے بچے تو نہیں مرے۔ 70,000 بچہ مارا اس نے، کس خوف سے؟ کہ کہیں میرا نظام برباد نہ ہو جائے، سسٹم نہ بیٹھ جائے ہمارا۔ اس دور کے فرعون نے بھی اپنے سسٹم کو بچانے کے لیے بچوں کو قتل کیا ہے، چاہے وہ 26 نومبر کا ہو، عمران خان کا ہو، چاہے یہ مرید کا واقعہ ہو، جہاں بھی جس جگہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کو جو قتل کرے وہ قاتل فرعونی نظام کا حصہ ہے، وہ قاتل ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا غزہ میں قتل ہو، کشمیر میں مارا جائے، برما میں مارا جائے، افغانستان میں مارا جائے، ہندوستان میں مارا جائے، بنگال میں مارا جائے، پاکستان میں مارا جائے، کسی بھی زمین کے حصے پر مارا جائے، جس نے بھی مارا وہ فرعونی نظام کا حصہ ہے۔ مریدکے کا واقعہ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے وحشی درندے جنگلوں میں نہیں اب شیروں میں آ گئے ہیں۔ اب درندوں سے ڈر لگتا ہے، نہ حیوانوں سے ڈر لگتا ہے، کیا زمانہ ہے کہ اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خون ریزی کا یہ عالم، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے۔ خون ریزی کا یہ عالم ہے کہ خدا خیر کرے، اب مسلمانوں کو مسلمانوں سے ڈر لگتا ہے۔ دشمن بھی اگر اسلحہ پھینک دے نا تو دشمن کے فوجی کو بھی آپ قتل نہیں کرتے بلکہ اس کو پکڑ کے قید میں لے آتے ہیں۔ ظالموں، یہ تو درود پڑھنے والے لوگ تھے، یہ تو عاشقان رسول تھے، یہ اہل سنت کے لوگ تھے۔ اہل سنت کی پہچان ہی امن ہے۔ اہل سنت کا نظریہ دیکھو، ہم تو چیونٹی کو بھی مارنے کے قائل نہیں ہیں، کسی انسان کا قتل تو بہت دور۔ ظالموں، کس کو خوش کرنے کے لیے تم نے یہ کام کیا؟ کس کے حکم پر یہ کام کیا؟ گولی کیوں چلائی؟ سوال ہے کس کے کہنے پر چلائی ہے؟ کس کو راضی کرنے کے لیے چلائی؟ انڈیا کا بم برسانے والا وہ پائلٹ آپ نے پکڑا ابھی نندن، اسے خیر و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کی طرف بھیج دیا۔ یہاں کون سا ابھی نندن تھا اس جماعت میں؟ اس مارچ میں کون تھا؟ کس کے پاس اسلحہ تھا؟ ان کی مائیں مسلمان نہیں تھی؟ کتنے بچوں کو تم نے یتیم کیا، کتنی ماؤں کی گودیں تم نے اجاڑی ہیں، کتنی بہنوں کے سہاگ تم نے اجاڑے۔ کیا اس کا جواب تم خدا کو نہیں دو گے؟ کیا تم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا تم رسول اللہ کے امتی نہیں ہو؟ ہم تو فلسطینیوں پہ روتے ہیں کہ فلسطینی بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ فلسطین کو چھوڑو، گھر کو آگ لگی ہے، گھر کے چراغ سے ہم نے تو اپنے مسلمانوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ مٹی کے برتن بنانے والے کمہار کو نا، اس کے سامنے اس کے بنائے ہوئے 2-4 برتن توڑو تو وہ بھی گریبان پکڑ لیتا ہے کہ میری محنت تو نے ضائع کر دی ہے۔ کیا جواب دو گے اس ماں کو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر جوانی کی کیفیت تک پہنچایا؟ اس کو کیا جواب دو گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ سینیٹر مشتاق تو گیا تھا نا اسرائیل، وہ اسرائیل کی قید میں رہ کے واپس خیر و عافیت کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ اور مرید کے والوں کو مارنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ تم ان یہودیوں سے بھی گئے گزرے ہو؟
انہیں یہودی کہیں یا تمہیں یہودی کہیں، وہ تو مسلمان کو واپس کر دے، اور تم نہ بہن دیکھو، نہ ماں دیکھو، نہ بچے دیکھو، چادر چار دیواری کی حرمت پامال کر رہے ہو۔ یہ کام تو یزید کا تھا، تم نے کب سے شروع کر دیا؟ رسول اللہ کے سامنے کافر کی بیٹی آئی، حضور نے اپنی چادر عطا کر دی، اس کے سر پہ رکھوائی ہے۔ کسی نے کہا یہ تو بیٹی ہے، کسی نے کہا کافر کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا بیٹی تو ہے نا، چلیا تیری میری کی ہوندی ہے، تی ہوندی ہے، بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے تم لوگوں نے؟ مساجد کو بند کر کے مسجدوں سے نمازیوں کو روکنا یہ یزیدیوں کا کام تھا۔ تم کس کی صفوں میں جا کے کھڑے ہو گئے ہو؟ کاش تم نے یہ گولیاں کچے کے ڈاکوؤں پہ چلائی ہوتی تو ہم خوش بھی ہوتے۔ کاش تم نے یہ گولیاں ٹی ٹی پی کے لیے رکھی ہوتی، ہم خوش ہوتے۔ ہم تو یہاں ہر نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری فورسز کو کامیاب کر، خارجی کتوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں اللہ ہماری فوج کو کامیاب کر، ہم تو دعائیں کرتے ہیں۔ تم نے گولیوں کا رخ وہاں سے موڑ کر اپنے ہی نہتے شہریوں پہ کر دیا ہے۔ کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اونٹ کی ٹانگیں کٹی، پوری میڈیا چلا رہی تھی، صبح سے شام اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، اونٹ کی ٹانگیں کٹ گئی، پوری میڈیا صبح و شام۔ آج کئی سو بچوں کے گلے کٹ گئے ہیں، میڈیا بھی خاموش ہے۔ ہم یہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یا اللہ قیامت کے دن ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم سے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ ہم پی ٹی آئی سے نکلو، لبیک سے نکلو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، ان سے نکل کر ایک رسول اللہ کا عاشق اور رسول اللہ کا امتی بن کر سوچو رسول اللہ پہ کیا گزری ہے۔ قبر میں یہ سیاستدان کام نہیں آئیں گے، قبر میں جناب محمد الرسول اللہ کام آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت و شان رسالت، نظام خلافت راشدہ، وسيعلم نثاران مصطفیٰ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ ان قریب جان لو گے جو تم نے ظلم کیا ہے نا، ان قریب دیکھ لو کہ تمہارا حشر کیا ہوتا ہے۔ فرعون کو اللہ نے، اب وقت ختم ہے، باقی جرم نہیں بتا سکتا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ فرعون کو اللہ نے اس کے فوج کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے اللہ نے اسی سمندر، اسی دریا میں غرق کر دیا جس کے لیے کہتا تھا کہ یہ میرا ہے۔ اللہ نے اسی سسٹم کے سامنے اسے برباد کیا ہے، جیسے اس کو برباد کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم تمہارا بھی حشر اور تمہارا بھی خاتمہ اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔ جس طرح اس نے ظلم کیا تھا، تم نے ظلم کیا، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ قارون کا کیا؟ قارون بھی ظلم کرتا تھا نا، غریبوں کا مال چھینتا تھا، وہ بھی حقوق مارتا تھا۔ جناب موسیٰ سمجھاتے رہتے تھے، نہیں سمجھتا تھا۔ اللہ نے کیا کیا؟ جس مال پر اس کو تکبر تھا، غرور تھا، انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں مال سمیت غرق کر دیا۔ یہ ظالموں کا انجام ہے۔ جو ظلم کرے گا اس کے ساتھ ہوگا۔ قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، کربلا میں جس نے ظلم کیا، کوئی پاگل ہوا، کوئی بیمار ہوا، کوئی برباد ہو گیا، کوئی سلامت نہیں رہا۔ حجاج بن یوسف کتنا بڑا نام، قرآن پہ یہ اعراب اسی نے لگوائے ہیں۔ 3 دن میں قرآن پڑھا کرتا تھا، اور اپنے دور میں سب سے بڑا قاری وہی تھا، حروف اسے یاد تھے۔ وہ فحاشی نہیں کرتا تھا، وہ ظلم و عریانی نہیں کرتا تھا، ساری نیکیاں ایک طرف، صرف ایک جو اس نے ظلم کیا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں 1,20,000 بندہ مارا ہے اس نے، اس ایک ظلم کی وجہ سے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس کے جانے پر علماء خوش، صوفیاء خوش، اولیاء خوش، اور دوسری طرف جو تابعین گئے، سعید بن جبیر جو آخری بندہ تھا جس کو مارا تھا اس نے، وہ جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرق تو ہے نا۔ احباب، میں آخر میں یہ میسج دوں گا کہ خدا کے لیے ظلم اگر باپ بھی کرتا ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اس کو روکیں کہ ظلم نہ کرو، اچھی نیت کے ساتھ۔ یہ فوج ہماری ہے، فوج کے خلاف اسلامی دنیا میں ہمارا نام ہے، ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، ہم اپنے اداروں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان بھیڑیوں کے خلاف ہے جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ان بدماشوں کے خلاف ہے جن کی جیسی مدت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد نہ وہ نظر آتے ہیں، نہ ان کی حکمرانی نظر آتی ہے، پھر وہ باہر دنیا میں جا رہے ہوتے، اپنا سارا کچھ باہر بھیجا ہوتا۔
ہم ان کے خلاف ہے جو ظلم کا نظام چلا رہے ہیں. ورنہ کتنے ایسے مجاہد ہیں, کتنے ایسے آفیسر ہیں جنہوں نے کل کے واقعے پر ریزائن دے دیا کہ ہم ایسے سسٹم میں کام نہیں کر سکتے. ہم بحیثیت مسلمان سوچے, پارٹی ورکر بن کر کبھی بھی نہ سوچنا, رسول اللہ کا امتی بن کر سوچنا کہ میرے اس عمل سے میرا اللہ راضی ہوگا یا نہیں, میرے مصطفیٰ راضی ہوں گے یا نہیں. کل میں انہی ظالموں کی حمایت کرتا ہوا روز محشر رسول اللہ کے سامنے گیا تو میں رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ میں خوش تھا کہ آپ کی امتیوں کو مارا جا رہا تھا. We condemn the killing of every human being, no matter who they are. No matter the Hindu, Christian, Muslim, non-Muslim, Sikh, are they 9/11, 7/7, 26th of November or 13 October. We condemn all these killings. Our race, our culture, our color, our languages, our religions are maybe different, but the color of our blood, same. The color of the blood, سبھی ایک قسم کے خون رکھتے ہیں ہم. No matter which political party you belong to, we should stand together against the violence. We should stand together against the killing of innocent people. We should stand together against the bloodshed. We will go into the court of Allah subhanahu wa ta'ala and we will face Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What are we going to say? Ya Rasulullah, I was the member of that political party and I was one of them who supported that killing. We should give izzat, respect to the human life. Human life is sacred. Human life is precious. Human life is full of dignity. اگر آج آپ عزت نہیں دیں گے تو کافر نے تو ویسے ہی نہیں دینی. آپ کھڑے ہوں حق کے لیے, اللہ رسول کے لیے. اللہ تعالی جو بیان کیا عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس راستے پر چلائے جس پہ نبی پاک نے ہمیں چلایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسلام